صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. عزیزان محترم، کل والی حدیث کا ایک ہی حصہ بیان ہوا تھا. اب دوبارہ دوسرا حصہ آپ کو سنایا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ایک عزیز نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. جو چاند اب چلا ہے نا، یہ سفر کا چاند ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مصیبتیں اس میں نازل ہوتی ہیں. میرے عزیزوں، یہ کہیں صحیح روایت کے اندر ثابت نہیں ہے. عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ ہے. اس میں لوگوں نے جو بنایا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ میں آپ کو بخار اور سر میں درد ہوا تھا، تو آپ کو تکلیف ہوئی تھی. لوگوں نے اس سے اس مہینے کو منحوس بنا دیا. تو فلہذا یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. کوئی انسان یہ تصور نہ کیا کرے کہ اس مہینے کے اندر مصیبتیں آئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. جو کچھ لکھا ہے تو خدا نے وہ ملنا ہے. ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت بھی تمہیں پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو کچھ کرو گے ویسا ہی بھرو گے، کیونکہ جو جیسا ہی ہم نے کرنا ہے. دنیا کے اندر بعض اعمال کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، جس طرح ظلم کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت کی سزا کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ظالم کو سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت کی سزا کی کوئی حد نہیں ہے. یہ میرے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ کیا کچھ اس کو سزا دے گا ظالم کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے بچائے. ظلم بڑی بدترین چیز ہے. تو اس واسطے میرے عزیزوں اس معاملے کے اندر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بھی لکھا ہے وہی اس سے ملنا ہے. جو کچھ خدا نے مقرر کیا ہے وہی کچھ ہونا ہے. اب عرض یہ ہے کہ حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کہ تو عالم ہو. یہ اگر تو عالم نہیں ہو سکا تو جب یہ بات تیرے پاس پہنچے کن متعلمہ، پڑھنے والا بن جا. دین کو سمجھنے والا بن جا، پڑھنے والا بن جا. جس طرح کہ اب آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنا آپ کو یہ سمجھے کہ آپ مستقل پڑھ رہے ہیں. یہ سبق آپ کو دیا جاتا ہے، بار نہیں کیا جاتا. یہ سبق ہے. ہر روز حدیث سمجھ آ گئی، مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ پڑھنا ہوتا ہے.
میرے نبی ایسے ہی صحابہ کو بات کا فرما دیا کرتے تھے، وہ سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو دین کا پڑھنا یہ ہر ایک پر فرض عین ہے، اور اتنا پڑھنا کہ جس سے ضروریات اسلام آ جائیں، وہ مرد پر، عورت پر، ہر ایک مسلمان پر ہر حال میں یہ فرض ہے کہ اس کو پڑھے، تاکہ ضروریات دین سے باخبر ہو جائے۔ یہ مسائل اتنے ضروری ہیں سمجھنے اور پڑھنے ہر ایک مومن کے لیے۔ اب چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ پہلے لوگ جو تھے، جب بادشاہ مسلمان ہوتے تھے اور اسلام ان کا مذہب ہوتا تھا، کوئی بھی درس سکول، اب تو سکول کا نام علیحدہ، اس زمانے میں درس مدرسے کہے جاتے تھے، جتنے مدارس ہوتے تھے ہر ایک میں دین پڑھایا جاتا تھا۔ اس وقت کی ملازمت جو ملتی تھی وہ مدارس کے دار و مدار پر ہوتی تھی کہ کتنا یہ شخص پڑھا ہے، کتنا اس کو لگانا ہے، کیونکہ تمام چیزیں ہماری اسلام کے اندر موجود ہیں، اس کو وہ پڑھایا جاتا تھا۔ پڑھتے تھے اللہ کے فضل سے، تو ہر انسان جو پڑھنے والا ہوتا وہ اسی کو حاصل کرتا، اور کوئی تعلیم تھی ہی نہیں کہ جو قابل ہوتی جس کو پڑھا جاتا۔ اب تو بدبخت انگریز نے اپنا مستقل جو ہے کورس بھی شامل کر دیا اور زبان بھی شامل کر دی، اس زمانے میں یہ نہیں تھا۔ فارسی اور عربی اس آپ کے ہندوستان میں یعنی عوام مدارس کے اندر یہ دو ہی علم چلتے تھے، ایک فارسی کا اور ایک ہی عربی کا، اور ان کے اندر پھر کتابیں دین کی تھیں۔ پہلی کتاب جو پہلی جماعت میں پڑھائی جاتی تھی وہ مفتاح الصلاۃ تھی۔ فارسی زبان کے اندر اتنی چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو وہ پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے مسئلے ایسے اٹل تھے نماز کے کہ جب انسان اس کو پڑھ لیتا زندگی بھر وہ مسئلے جاتے نہیں تھے۔ شعر کے اندر تمام فرض واجب بتا دیتے تھے، جس طرح کہ تو واجب ندانی شوید المگر رقتن جشر، اشارے میں نے بیان کر دیا۔ ایک ایک حرف یعنی ایک ایک فرض کا لے لیا، ایک ایک حرف ایک واجب کا لے لیا، ایک یعنی سے 4-5 شعر ایسے ہیں جن میں کیا ہوتا ہے کہ سارے فرضوں کا علم ہو جاتا ہے کہ نماز میں اتنے فرض ہیں، سارے سنتوں کا علم ہو جاتا ہے کہ نماز میں اتنی سنتیں ہیں، سارے واجب کا علم ہو جاتا ہے کہ نماز میں اتنے واجب ہیں۔ مجھے لقتن یہ لفظ کہنے سے ساری چیزیں اس میں آ جاتی تھی۔ ایک ایک حرف یہ میں بیان کروں نا، یہ بڑا لمبا ہے، اس لیے ترجمہ ہے۔ تو عرض میری یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ کتاب مفتاح الصلاۃ فارسی میں پڑھائی جاتی تھی، اور اس کو ہم پہلے ہمارے درسوں میں بھی چلتی تھی، میں نے بھی اس کو پڑھا تھا اور اب بھی میرے پاس وہ موجود ہے۔ واضح اس کو پڑھایا جاتا تھا نماز کی، تاکہ نماز کے مسئلے میں انسان مضبوط ہو جائے۔ ایک فارسی آ گئی، ایک مسائل سمجھ آ گئے، ساری بات اس طریقے سے چلتی تھی۔ اس کے بعد پھر کتابیں چلتی تھیں، فارسی کی بھی اور عربی کی بھی مستقل کتابیں چلتی تھیں اور پڑھائی جاتی تھی۔ اس زمانے میں یہ علم تھا۔ جب انگریز لعین آیا، اس کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ ہمارا تمام نصاب ختم، انگریز کا نصاب شروع، اسلام کو مٹایا گیا، کوئی مسئلہ نہ رکھا گیا۔ کوئی انسان اب بھی ایم اے کر کے آئے، اسے نماز کے واجبات کا علم نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھے گا تو اپنے اردو کی کتابیں دیکھ کر اس کو علم ہوگا، اس کا علم اس علم میں علم نہیں ہے کہ وہ ضروریات اسلام سمجھ سکے۔ 16 سال عمر اپنی گالے گا، 16 سال، الیاذ باللہ، 16 سال عمر اس نے اپنی برباد کی، لیکن اتنا قابل نہیں کہ وہ نماز جماعت کرا سکے، یا اتنا قابل نہیں کہ نماز جنازہ ہی پڑھا سکے۔ اتنی میری بربادی تھی،
بربادی ہو چکی ہے، ہمارے اندر اتنی جہالت ہے۔ تو یہ جاہلیت اولا کے بعد ثانیہ آنے کی، یہ جاہلیت ثانیہ دوسری جاہلیت شروع ہے۔ آپ نے جو سمجھے کہ بڑے بڑے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، کوئی پڑھے ہوئے نہیں، پڑھائیں دین کسی کو کم آتا ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو اس پر مولا روم فرماتے ہیں کہ سر ہزاراں ہنر دار دو العلوم، صد ہزاراں ہنر دار دو العلوم، نفس خود را میں ندان دو ای علوم، جان جملہ علم اینک جان جملہ علم اینک کہ بدانی من کے یمو در یوم دین۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہزاروں قسم کے ہنر تو نے سیکھ لیے، ہزاروں قسم کے علم تم نے پڑھ لیے، کئی علم تم نے حاصل کیے ہیں اور کئی ہنر تم نے حاصل کر لیے ہیں، ان ہنروں کے اندر بھی تیرے میں کمی نہیں ہے، تیرے علوم کے اندر بھی بالکل کمی نہیں ہے، لیکن یہ علم تیرے کس کام کے ہیں کہ صد ہزاراں ہنر دار دو العلوم، نفس خود را بین دان دو علوم۔ فرمایا کہ اپنے نفس کا علم نہیں رکھتا، جس نے قبر میں کام دینا ہے، حشر میں کام دینا ہے، میدان عدالت پر کام دینا ہے، صراط پر کام دینا ہے، جنت میں ترقی درجات ہونی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس تجھے نہیں پتا کہ جو تیرے نفس کا علم تھا اس کو تو چھوڑ چکا ہے۔ فرمایا جتنے علم بھی پڑھ لے، دین کے علم حاصل کر، لیکن دین کے علم کے حاصل کرنے میں تجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جان جملہ علم اینک جان جملہ علم اینک کہ بدانی من کے یمو در یوم دین۔ فرمایا تمام علموں کی جان روح کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تو یہ پہچان لے کہ قیامت کے دن میں کن لوگوں میں ہوں گا، نجات والوں میں یا فلاح والوں میں یا میں متقیوں میں یا فساق اور فجار اور ظالموں اور کافروں میں ہوں گا۔ اتنا جان لے کہ قیامت کے دن تو کہاں ہوگا جب اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں اب جدا ہو جاؤ،